جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال المؤلف رحمہ اللہ باب قول اللہ تعالی ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى آخره. معزز حاضرین، آج کے باب میں توحید کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اللہ ہی کے فیصلے کو قبول کرے اور اپنا جو بھی معاملہ ہو قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کروائے. اللہ کے قانون کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر کے کفار کے قانون کی طرف جانا یا اسلامی شریعت کے مطابق کسی اور سے فیصلہ کروانا، یہ کفر ہے. اور یہ کب کفر بنتا ہے، اس سے متعلق اس باب میں وضاحت کی گئی ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. گمراہ فرقے توحید کی ایک چوتھی قسم بناتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں توحید حاکمیت، یعنی اللہ رب العالمین ہی کا حکم. جبکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے یہ توحید کی ان تین قسموں میں شامل ہے. اللہ کا حکم، اللہ کے حکم سے زمین اپنے مقام پر قائم ہے، اللہ کے حکم سے سورج آتا ہے، اللہ کے حکم سے سورج جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے بارش ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے زندگی اور موت دنیا میں انسان پاتے ہیں. اور یہ تمام کام توحید ربوبیت سے متعلق ہیں. تو ایک کونی حکم، حکم کونی، یہ توحید ربوبیت سے متعلق ہے. ایک اور حکم ہے اللہ کا، ہم نے اللہ کا حکم پا کر نماز ادا کی، ہم اللہ کا حکم پا کر دوسروں پر ظلم نہیں کرتے. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس حکم کا تعلق توحید الوہیت سے ہے. تو اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کا تعلق یا تو توحید ربوبیت سے ہے یا تو توحید الوہیت سے ہے. لیکن لوگ ایک اور قسم بنا کر کے گمراہ ہوئے جسے توحید حاکمیت کہا جاتا ہے، اور ان کا اس سے مقصود ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا اور اسلامی حکم کو نافذ کرنا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا. اس طور پر وہ گمراہ ہوئے. اب ایسا حکم، ایسا معاملہ جو دونوں لوگوں کے درمیان ہو گیا ہے، اب جب یہ دونوں کس کے ہیں؟ جب دو لوگوں میں معاملہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. دونوں انسان مخلوق ہیں. اب یہ مخلوق کس کی ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے. اب مخلوق اللہ کی، تو ان پر فیصلہ بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ ہونا چاہیے. انسان اپنے مطلب کے لیے غیر اللہ کے پاس جا کر کے فیصلہ کروائے، یہ چیز درست نہیں ہے. لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور یہاں پر شریعت کے مطابق حکومت فیصلہ نہیں کرتی، تو کیا ہم اگر حکومت کے پاس جا کر کے اپنے معاملات کا فیصلہ کرواتے ہیں تو ہم کیا طاغوت میں شمار ہو گئے؟ کیا ہم نعوذ باللہ کفر کرنے والے بن گئے؟ اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی آیت میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی کو خطاب کر کے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کا یہ دعویٰ ہے آمنو کہ وہ ایمان لائے. یعنی آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ ایمان والے ہیں، اور کہتے ہیں بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر جو نازل کی گئی شریعت اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو شریعتیں تھیں اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اب کیا کرنا تھا انہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اور آپ سے پہلے کی شریعتوں پر بھی ایمان ہے، تو انہیں فیصلے میں
اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی طرف جانا تھا، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ آپسی معاملہ طاغوت سے کروائیں۔ طاغوت شریعت کو چھوڑ کر کے جس سے بھی فیصلہ کروائیں، یہاں پر طاغوت سے مراد یہی، جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ذریعے اپنا معاملہ کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ کیا کریں؟ اس طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس روش میں کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا کر کے فیصلہ کروائیں، اس روش میں شیطان انہیں ڈال کر کے بڑی دور کی گمراہی میں داخل کر دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں دو ضعیف روایتیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں نقل کیے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اس باب میں اس پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جو امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے آپ نے تقریباً 500 صحابہ سے ملاقات کی، 500 صحابہ سے ملاقات کی۔ وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کان بین رجل من المنافقین ورجل من الیہود خصومہ، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ فقال الیہودی، تو یہودی نے کہا نتحاکم الی محمد، ہم اس معاملے کے فیصلے کے لیے محمد کے پاس جائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک یہودی کہہ رہا ہے، لأنہ، اس لیے کہ انہ لا یأخذ الرشوہ، محمد رشوت نہیں لیتے۔ تو یہودی کو اس بات کا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، روپیہ پیسہ لے کر کے جو آدمی حق پر نہ ہو اس کے حق میں اللہ کے نبی فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن منافق کیا کہتا ہے؟ فقال المنافق نتحاکم الی الیہود، لیکن منافق کہتا ہے ہم ایک یہودی کے پاس جا کر کے کیا کریں گے؟ فیصلہ کروائیں گے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہود کیا کرتے ہیں؟ رشوت لیتے ہیں۔ فاتفقا، آپس میں ان کا اتفاق ہو گیا کہ وہ جوہینہ ایک قبیلہ ہے، علاقہ ہے، وہاں جا کر کے اس آدمی کے پاس یہ لوگ فیصلہ کروائیں گے۔ مدینہ میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اسلامی نظام قائم ہے، ایسے میں ایک منافق جو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہودی کے پاس جائیں گے، اور یہودی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپس میں ہوتے ہوتے اتفاق ہوتا ہے، جا کر کے یہ لوگ یہودی کے پاس اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ جا کر کے یہود سے، طاغوت سے کرواتے ہیں۔ ایسے لوگ کفر کرتے ہیں، ایسے لوگ کفر کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ شریعت کے فیصلے کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ کفر اعتقادی ہوگا جس سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آیت بالکل درست ہے، لیکن اس کا جو سبب نزول بیان کیا گیا ہے اہل علم نے اس پر کلام کیا ہے۔ اس کے آگے ایک اور آیت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب بھی منافقین کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف کہ ہم اپنے معاملات کا فیصلہ اس کے ذریعے کروائیں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے اللہ کے نبی آپ دیکھیں گے یہ منافقین خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس لیے کہ معلوم ہے کہ منافقین یہ دنیا طلبی کے لیے شریعت کے مطابق فیصلہ کروائیں گے تو ان کا نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جا کر کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ پھر جب اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں، بدلے میں انہیں نقصان پہنچتا ہے تو روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ اس روش کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور کیسے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے کرتوتوں کے بدلے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور قسم کھا کر کے کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بھلائی کریں اور اتفاق پیدا کریں، ہمارا مقصد غیر اللہ کے پاس جا کر کے معاملہ کروانا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم شریعت کا انکار کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم بھلائی چاہتے ہیں اور آپس میں اتفاق چاہتے ہیں۔ آپ بتلائیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے ایک شخص بھلائی کرنا چاہے کیا وہ بھلائی کر سکتا ہے؟ آج بھی دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے،
اور بات جب ایک تیسرے آدمی تک پہنچتی ہے، جو آدمی غلط ہوتا ہے اسے ٹوکا جاتا ہے، معاملہ تو ایسا ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، وہ آدمی اپنے دفاع میں دلیل دے گا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو کیا چاہتا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ بھلائی ہو جائے، صلح صفائی ہو جائے، میرا مقصد شریعت کی نافرمانی نہیں ہوتی، جبکہ خواہشات میں آ کر کے یہ ایسے لوگ جان بوجھ کر کے خلاف جاتے ہیں تاکہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لے۔ یہ کس کی روش ہے؟ منافقین کی روش ہے۔ ایک اور آیت اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل کیے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب منافقین سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت برپا کرو، وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فساد نہیں برپا کر رہے ہیں، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہودیوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کا مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کے پاس گئے تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سے انہیں کوئی شر نہ پہنچ جائے اس لیے ہم ان کے ساتھ تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، تذبذب میں ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ منافقین یہودیوں کے ساتھ ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کی اس روش کو دیکھ کر کے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، دو چہرے لے کر کے زمین میں فساد مت برپا کرو۔ جو دو چہرے والا ہوتا ہے، جس کے پاس جاتا ہے اس کی مرضی کے مطابق بات کرتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ تیسرا بن کر کے دونوں کے پاس، جس کے پاس بھی جاتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے ویسی بات کرتا ہے، وہ جا کر کے پہلے فریق کے پاس دوسرے کی غیبت کرتا ہے، دوسرے کے پاس جا کر کے پہلے فریق کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ہر ایک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ایسا شخص جب اس روش پر چلے گا زمین میں فساد پیدا ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، بسا اوقات یہ چیز کفر تک پہنچتی۔ تو جب منافقین سے ایسے کہا جاتا ہے کہ دو چہرے مت اپناؤ، صاف صاف رہو، کھڑے رہو، جس بات پر تم قائم ہو اس بات پر عمل کر کے بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمارا مقصد فساد برپا کرنا نہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو بس اصلاح چاہتے ہیں۔ فساد کے نام پر آج، اصلاح کے نام پر آج بھی بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے دنیا میں فساد مچا رہے ہیں۔ فساد دو طرح کا ہے، جو دنیا میں فساد ہے دو طرح کا ہے، ایک فساد حسی فساد ہے، بظاہر نظر آتا ہے، لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، راستے خراب کر دیے جاتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، یہ بظاہر نظر آنے والا فساد ہے، حسی فساد۔ ایک فساد ہے معنوی فساد، اور اس فساد میں سب سے پہلے آتا ہے دنیا میں شرک کا ہونا۔ دنیا میں شرک کا ہونا یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے کسی بھی فیصلے کو ناپسند کرنا یا راضی نہ رہنا، یہ بھی زمین میں فساد کے مترادف ہے، اس لیے کہ فیصلے کے معاملے میں آدمی اگر اختلاف میں پڑ جائے تب پھر امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو فساد کے دو معنی ہیں، ایک حسی ایک معنوی۔ حسی فساد جو نظر آتا ہے، معنوی فساد اس میں سب سے پہلے شرک اور کفر ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن اس کا فساد حسی فساد سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کفار کے پاس، یہودیوں کے پاس جا کر کے فیصلہ کرنا حرام ہے، جائز نہیں، لیکن ہماری صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر اسلامی نظام نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں فیصلے کے معاملے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کسی بھی فیصلے کی یہ بنتی ہے شریعت کے قانون کے مطابق فیصلہ ہونا، یا آدمی شریعت کے قانون کی طرف رجوع کرنا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، یا جہاں پر اسلامی حکومت نافذ ہے وہاں پر ہوتا ہے کہ معاملہ جب آپس میں جھگڑا ہو جائے لوگ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور اپنا فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہ چیز بالکل درست ہے، جائز ہے۔ یہ فیصلہ کروانے کی پہلی قسم ہے کہ شریعت کی طرف رجوع کرنا۔ دوسری صورت ہے انسان کے قانون کی طرف رجوع کرنا، انسان کے بنائے ہوئے قانون کی طرف رجوع کرنا، اور یہ قانون بھی شریعت کے خلاف ہے، یہ قانون بھی شریعت کے خلاف ہے، ایسا کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مجبور ہے، آدمی مجبور ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ہم آگے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسری صورت ہو گئی شریعت کے خلاف قانون کے پاس جانا، ایسا کرنا حرام ہے، اور آج ہم قانون کے پاس جاتے ہیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بظاہر جو صورت نظر آتی ہے وہ حرام کی صورت ہے، تو کیا ہم حرام کام کر رہے ہیں؟ بات آگے انشاءاللہ واضح ہوگی۔ تیسری جو صورت ہے حکومت کا وہ قانون، حکومت نے ایک قانون نافذ کیا ہے لیکن اس قانون کے متعلق شریعت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے،
شریعت اس معاملے میں خاموش ہے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حکومتیں امن کو برقرار رکھنے کے لیے جیلوں کا نظام بناتے ہیں, اسی طرح حکومتیں ٹریفک رولز بناتے ہیں, اسی طرح حکومت اور بھی بہت سارے قوانین بناتی ہے. یہ ایسے قوانین کا شریعت میں کہیں پر بھی حکم نہیں ملتا, تو یہ چیز جائز ہے. ایک افضل ہے, مسنون ہے, وہ کیا ہے؟ شریعت کے قانون کے پاس جانا. ایک صورت حرام ہے کہ شریعت کو چھوڑ کر کے کافر کے قانون کے پاس جانا اور وہ قانون شریعت کے خلاف ہو. ایک چیز جائز ہے کہ ایسا قانون جس سے متعلق شریعت میں واضح حکم نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے. اب اگر کوئی شخص مجبوری کی صورت میں کسی کافر کے پاس جا کر کے یا کافر حکومت کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ حل کرواتا ہے تو 5 وجوہات ہیں. ان 5 شرائط کو اگر آدمی ملحوظ رکھتا ہے تب اس کا جا کر کے فیصلہ کروانا درست ہے, ورنہ یہ چیز حرام ہے, جائز نہیں ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ کس بنیاد پر ہم وہاں پر جا سکتے ہیں کسی بھی کافر حکومت کے پاس؟ انسانی قانون کو اگر ناپسند کیا جاتا ہے, انسان اگر شریعت کو ناپسند کرتے ہوئے کافر کے قانون کے پاس جاتا ہے تو یہ حرام ہے. یہ پہلی صورت ہے. ہم اپنا معاملہ لے کر پولیس کے پاس یا یہاں کی عدالت کے پاس جاتے ہیں اور ہماری جانے کی نیت کیا ہے؟ ہم قرآن و حدیث کو پسند نہیں کرتے اس لیے وہاں پر جا رہے ہیں, تو یہ چیز حرام ہے, یہ کفر اکبر ہے, یہ کفر اکبر ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنا معاملہ اگر عدالت میں لے کر کے جا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہو کہ ہمارا نقصان یقیناً ہو رہا ہے, صرف اس لیے حکومت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے نہیں جائیں کہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا یا دونوں کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس میں بظاہر تو کوئی نقصان نظر نہیں آتا. یہ معاملہ عدالت میں اگر لے کر کے نہ بھی جائیں تو نقصان نہیں ہوتا, پھر بھی آدمی معاملہ عدالت کے پاس لے کر کے جاتا ہے تو یہ چیز حرام ہے. ہاں, معاملہ ایسا ہے کہ واضح آپ کا نقصان ہو رہا ہے اور ایسا نقصان کہ آپ اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے, اور ہم جہاں ہیں وہ ملک ہی کفار کا ملک ہے, ہم یہاں پر اقلیت میں ہیں, اسلامی حکومت یہاں پر نہیں ہے, تب پھر ایسی صورت میں اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے پاس مسئلے کے حل کے لیے اس قانون کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو. اب ہم حکومت کے پاس نہیں جائیں گے تو سامنے والا ہمارا حق مار لے گا, ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. تو ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں تو ہم جائیں گے, اپنا معاملہ کروائیں گے. لیکن اگر ہم مجبور نہیں ہیں, حکومت کے پاس گئے بغیر بھی اگر معاملہ ہو سکتا ہے تب پھر وہاں جا کر کے مسئلہ حل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں, آپس میں نہیں بن رہی, اب خلا کے لیے دارالقضا یہاں پر مسلمانوں کے یہاں بھی موجود ہیں جہاں پر اسلامی حکومت کے مطابق ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ بہت زیادہ مال ہڑپنے کے لیے بسا اوقات قانون کے پاس جاتے ہیں, حکومت کے پاس جاتے ہیں تاکہ اپنے شوہر سے بیوی ہر مہینہ کچھ رقم حاصل کر لے, ہر مہینہ کچھ رقم حاصل کر لے. رقم پانے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کفار کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں. یہ چیز بھی جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اور راستہ موجود ہے. راستہ موجود ہونے کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کفار کے پاس جا رہے ہیں. جب راستہ موجود ہو تو ہمیں ہمارے اسلامی شریعت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جانا درست نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم غیر مسلم کے پاس یا کافر حکومت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر کے گئے بھی تو ہمارا جتنا حق بنتا ہے بس ہم اس سے اتنا ہی فیصلہ کروائیں, یا جتنا حق بنتا ہے اتنا ہی ہم سامنے والے سے مال لیں. بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہم اتنے مال کے حقدار نہیں ہوتے, حکومت ہمیں اتنا زیادہ پیسہ دینے کے لیے اس آدمی کو کہتی اور آدمی لیتا بھی. تو مجبوری کی صورت میں اگر ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تو ہمارا حق جتنا بنتا ہے بس ہم اتنا ہی حق لیں, اتنا ہی مال لیں, اتنی ہی بات پر ہم راضی ہو جائیں. اگر وہ ہمارے حق میں بہت زیادہ فیصلہ کر بھی رہا ہو تو ہمیں اس سے انکار کرنا چاہیے. جتنا ہمارا حق بنتا ہے اتنا لے کر کے خاموش رہنا چاہیے. تو 5 باتیں ہو گئی. ایک بات انسان ناپسند کرتے ہوئے جائے, میں مجبور ہوں اس لیے جا رہا ہوں. دوسرا, نقصان یقینی ہو. تیسرا یہ کہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. چوتھا یہ کہ ہم مجبور ہیں, وہاں گئے بغیر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور 5واں یہ کہ ہم فیصلہ کروانے کے لیے گئے بھی تو جتنا ہمارا حق بنتا ہے بس اتنا ہی حق وہاں سے لے, اس سے زیادہ معاملہ نہ لے. عام طور پر جو معاملات ہوتے ہیں مسلمانوں کے فیصلے سے متعلق یا تو جائیداد کا ہوتا ہے, یا تو جائیداد کا ہوتا ہے, یا اس سے بڑھ کر کے آج کے معاشرے میں
شادی بیاہ کو لے کر کے لوگ کورٹ میرج کرتے ہیں. یاد رکھیں شریعت نے ایک قانون بنایا ہے نکاح سے متعلق. شوہر ہوگا، بیوی ہوگی اور بیوی کا ولی ہوگا، مہر ہوگا، 2 گواہ موجود ہوں گے، اس طور پر نکاح قائم پاتا ہے. اب ایک آدمی کورٹ میں گیا اس لیے کہ ماں باپ راضی نہیں ہیں، وہ سب سے لڑ کر کے کورٹ میں اگر نکاح کروا کر کے زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کے بچے بھی ہو گئے ہیں تو شریعت کی نظر میں وہ زنا ہے. شریعت کی نظر میں وہ زنا ہے. کبھی بھی اس کو شریعت نکاح تصور نہیں کرتی. لوگ بہت سارے مسلمان آج کورٹ میرج کر کے اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. اسلام میں ایک قانون موجود ہے، اس قانون کو چھوڑ کر کے بس آسانی سے معاملہ حل ہو جائے کفار کے پاس جا کر کے اپنا معاملہ حل کرواتے. جب تک ایسے افراد واپس آ کر کے شریعت کے مطابق اپنا نکاح نہ کریں ان کا نکاح شمار نہیں ہوگا. اسی طرح ایک عورت خلا لینے کے لیے کورٹ میں گئی، کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ خلا ہو گیا، لیکن شریعت کہتی ہے خلا کے بعد عورت کی عدت ہے. خلا کے بعد عورت کی عدت ہے، اس عدت کے دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی. لیکن کورٹ میں آرڈر پاس ہو گیا وہ اگلے دن ہی نکاح کر سکتی. اگر وہ اگلے دن ہی نکاح کر لے کورٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر تو یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا قانون یہاں پر موجود ہے، اس قانون کو چھوڑ کر کے کسی اور قانون کو اپنا لینا محض آسانی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے. یہی بات یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ کی مخلوق ہیں. جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو ہم پر کس کا فیصلہ نافذ ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین کا نافذ ہونا ہے. اب اگر ہم مجبور ہیں تو ایسی صورت میں ان اصول کے ساتھ ہم ایک غیر مسلم سے جا کر کے معاملہ اپنا حل کروا سکتے ہیں. بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، سودی معاملہ ہوتا ہے، دونوں کا آپس میں سود پر لین دین ہوا ہے. اب اسلامی حکومت میں یہ معاملہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسلامی حکومت سود کو کل عدم قرار دے کر کے اس کا جو اصل پیسہ ہے وہ دینے کا حکم دیتی. لیکن یہ آدمی اسلامی حکومت کے پاس نہیں جاتا، جائے گا تو کیا ہوگا؟ سود نہیں ملے گا، سودی رقم نہیں ملے گی، بظاہر اس کو نقصان نظر آ رہا ہے. تو اپنے مطلب کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اپنے مطلب کے لیے یہ حکومت کے پاس جاتا ہے یا کسی ایسے فرد کے پاس جاتا ہے جو سودی رقم بھی اسے دلوا دے. ایسی چیزیں حرام ہے، جائز نہیں ہیں. اسی چیز سے متعلق محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل یہاں پر پیش کر کے فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون. یہ بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے. کیا یہ لوگ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کا حکم کہتے ہیں اسلامی شریعت سے پہلے کا جو صورتحال تھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یا پھر جہالت کی بنیاد پر شریعت کو چھوڑ کر کے فیصلہ کرنا. جاہلیت کا حکم 2 صورتوں میں، ایک صورت اسلام سے پہلے جو چیزیں نافذ تھیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یا پھر اسلام آ جانے کے بعد بھی دلیل کو چھوڑ کر کے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، شریعت کے خلاف فیصلہ کرنا، یہ جاہلیت کا حکم چاہنا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. اللہ سے بہتر، اللہ سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر، اللہ سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اس حقیقت کو جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ایسے افراد ہی سمجھ سکتے ہیں. جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے ایسے افراد کو اس طرح کا معاملہ سمجھ نہیں آتا. اس کے بعد ایک اور دلیل ہے جس کو بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات اس چیز کے مطابق نہ ہو جائیں جس کو لے کر کے میں آیا ہوں. اللہ کے نبی کیا لے کر کے آئے ہیں؟ قرآن اور حدیث. انسان کی تمام خواہشات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو جائیں، جس خواہش کو قرآن روکتا ہے، منع کرتا ہے، انسان اس کو جب تک چھوڑ نہ دے اس وقت تک وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے. یہ روایت سنداً ضعیف ہے لیکن اس کا معنی بالکل درست ہے کہ آدمی کی خواہشات، آدمی مسلمان ہے، مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کرنا، تسلیم کرنا. ہم نے اپنے آپ کو، اپنی ایک ایک سانس کو اسلام کے حوالے کر دیا. اب اسلام ہمیں جہاں بیٹھنے کا حکم دیتا ہے بیٹھتے ہیں، جہاں جھکنے کا حکم دیتا ہے جھکتے ہیں، جہاں سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے ہم سجدہ کرتے ہیں. ہم نے اپنا سب کچھ کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اسلام کے حوالے کر دیا ہے. تو اب جب ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا تو اب بیچ میں کوئی چیز ہمیں ایسی پسند آ گئی جو شریعت کے خلاف ہے تو ہمیں وہاں پر اپنی خواہش کو دبا کر کے جو وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے اس وعدے کو ثابت کرتے ہوئے اپنی زندگی
گزارنا چاہیے۔ اس پورے باب کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ حکم اپنی ذات پر بھی اور دنیا میں بھی صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور اگر مجبوری کی صورت میں ہم کسی کافر کے پاس جاتے بھی ہیں تو اس قانون کو ناپسند کرتے ہوئے جائیں، اور اس وقت جائیں جب نقصان یقینی ہو اور ایسا نقصان ہو کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور جب وہاں آپ جائیں تو اس صورت میں جائیں کہ آپ کے پاس مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو، اور آپ کا جتنا حق بنتا ہے اس قانون سے آپ بس اتنی ہی سہولت لیں، اس سے زیادہ سہولت حاصل نہ کریں۔ اس میں سے ایک شرط بھی اگر مفقود ہوتی ہے اور ہم جا کر کے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کام کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل کا جو باب ہوگا اس میں ہم اللہ رب العالمین کے اسما کا اور اللہ کے ناموں کا ایک شخص انکار کرتا ہے تو اس سے متعلق سننے کی کوشش کریں گے۔ ایک آدمی کو اللہ پر حقیقی ایمان کے لیے اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے ناموں کا اور صفات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ساری خرابیاں آج لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ انسان اللہ کو، اس کے ناموں کو، صفات کو جانے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر کمزور، چھوٹا اور مجبور انسان ہے۔ اب وہ اللہ کی قدرت کو مان کر کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے گا۔ انشاءاللہ اس سے متعلق ہم کل کے باب میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے سنا، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، ہم نے آج کے درس میں سنا کہ اللہ نے منافقین سے کہا کہ زمین میں فساد مت برپا کرو۔ زمین میں فساد برپا ہونے کی دو صورتیں، فساد فی الارض کی دو قسمیں، وہ قسمیں کون سی ہیں؟ فساد فی الارض کی دو قسمیں کون سی؟ ہاں، حسی فساد اور مثال دو۔ حسی فساد کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے جواب، لیکن حسی فساد کا کیا مطلب ہے؟ انس بھول گئے؟ ہاں عبداللہ، کتنی قسمیں ہیں فساد؟ زمین میں جو فساد مچاتے ہیں لوگ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک حسی فساد اور ایک معنوی فساد۔ حسی فساد جو سامنے نظر آتا ہے، جیسے گھر توڑ دینا، راستہ خراب کر دینا، کسی کا مال لوٹ لینا۔ معنوی فساد کیا ہے؟ شرک، کفر اور آدمی کا دو چہرے والا ہو جانا، اور اس کے ذریعے آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا کرنا۔ یہ فساد کی صورتیں ہیں جو آج معاشرے میں بھی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آج انعام میں کتاب کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دیے جائیں گے، یہ آپ کا انعام اور آپ کی رقم۔ بارک اللہ فیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک تابعی کا نام لیا جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کی، وہ تابعی کا نام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا پھر جواب دینا۔ جی، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، بارک اللہ فیک۔ کتنے صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی؟ بارک اللہ، تقریباً 500 صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ بارک اللہ فیک۔ کیا نام آپ کا؟ ہاں، مبارک، بارک اللہ فیک۔ آج کا ایک آخری سوال ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے۔ ظاہر سے بات ہے بہت سارے معاملات میں ہمیں حکومت کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا پڑتا ہے۔ اب غیر مسلم کے پاس جا کر کے فیصلہ کروانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن کچھ شروط اور قیود ہیں جن بنیاد پر آدمی وہاں پر جا سکتا ہے۔ وہ شروط قیود کتنے، اس کو چھوڑ کر کے اس مسئلے کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ واضح کر دیں کہ کب ہم جا سکتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے کسی بھی غیر مسلم کے پاس۔ ہاں مت، یعنی انسان مجبور ہے، اب جا کر کے کیس کیے بغیر اسے اس کا حق نہیں مل سکتا۔
اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، تو مجبور ہے وہ جانے کے لیے۔ اور شریعت میں آدمی کو اگر کسی چیز پر مجبور کیا گیا ہے حرام کام کرنے پر، تو اس سے اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ایک بات، ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ حکومت کے پاس نہیں جائیں گے تو ایسا نقصان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے، اس نقصان کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، یا پھر اس نقصان سے آپ بھرپائی کر سکتے ہیں، تب بھی نہیں جانا چاہیے، بچنا چاہیے اس سے بھی۔ اور ایک دو تین ایک اہم چیز ہے، ایک اور اہم چیز یہ ہے اس معاملے میں کہ جب ہم حکومت کے پاس جائیں تو یہ سوچ کے ساتھ جائیں کہ یہ غلط ہے، ہم مجبور ہیں اس لیے جا رہے ہیں، ہماری شریعت اس سے بہتر ہے لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، یہ غلط ہے اور اس سے فیصلہ کروانا ناپسند ہے، اس فکر کے ساتھ وہاں پر جائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ منافقین یریدون، ارادے سے، خود سے جاتے، شریعت موجود ہے پھر بھی چھوڑ کر کے خود سے جاتے ہیں، چاہ کر کے جاتے ہیں۔ ہم چاہ کر کے نہیں جا رہے ہیں بلکہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے مجبوری میں جا رہے ہیں۔ بارک اللہ فیک احمد بھائی۔ انشاءاللہ آپ سے ہر درس میں جب بھی درس ہوگا کتاب بھی رہے گی انعام، اور رقم بھی آپ لوگوں کو دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ تمام کی زندگیوں میں علم کے لیے جو آپ وقت نکال رہے ہیں خیر و برکت رکھیں، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائیں، اور جو بھی سن رہے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا